بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم اللہ کے شیر ہو لیکن تم اس پر بھروسہ نہ کرو۔ نخل امید کے سائے میں رہ کر کے اس بے مثال کی نزدیکی اپنے کمال اور نیکی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی محبت کے ذریعے حاصل کرو۔ تم اس عقل مند کے سائے میں آ جاؤ جس کو راستے سے ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اس کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کرو۔ وہی بے نیاز ہے جو ہر کانٹے کو پھول بناتا ہے اور اندھے کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے خاص بندے کو ہی دستگیری حاصل ہوتی ہے، اور طالبان حق کو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ وہ روح کا سورج ہے اور وہ سورج انسان کے اندر روپوش ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راہ حق کی تمام اطاعتوں میں سے اس کے خاص بندے کے سائے کو اختیار کرو۔ اس عقل مند کے سائے کی پناہ لو جس کے سائے میں تم اپنے دشمن سے نجات پا سکو، اور جب تم اپنے پیر کو پا سکو تو خبردار سر اطاعت سے اس کے سامنے رکھ دو، اور اس خضر علیہ السلام کے کام پر صبر کرو۔ کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ وہ کشتی توڑ دے تو اعتراض نہ کرو، بچے کو مار ڈالو تو غم نہ کرو۔ جب اللہ عز و جل نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ اس کو مارتا یا زندہ کرتا ہے، تو اس راستے پر یا تنہا چلے تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی تنہا یہ سفر اختیار کرے۔ یہ سفر بزرگوں کی باطنی توجہ کے باعث طے ہوتا ہے، اور یہ ہاتھ غیر حاضری کو بھی لقمہ دیتی ہیں، تو پھر حاضر مہمانوں کے لیے کیا نعمتی ہوں گی۔ اے علی، اہل کشف اور اہل حجاب میں بے حد فرق ہے۔ کوشش کرنا کہ اندر کا راستہ پالو، ورنہ زنجیر کی مانند دروازے کے باہر ہی رہ جاؤ گے۔ پیر بنا لیا تو نازک دل نہ بن جانا، گارے کی مانند ڈھیلا ہو جاؤ۔ پیر نرم بات کرے یا سخت بات، اس کی بات کو بخوشی قبول کرو تاکہ سردار بن جاؤ۔ اگر تم ہر تکلیف پر غصہ کرو گے تو پھر بغیر مانجھے کس طرح صاف کرو گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی نصیحتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں مرشد کامل کا درجہ مل جائے تو پھر اس در کو چھوڑ کر جانا حماقت ہے۔ مرشد کامل کی اطاعت دل و جان سے کرو، اور اس کی ہر نرم و سخت بات کو قبول کرو کہ اس میں ہی تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے۔